بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ تازہ گزارشات کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو یہ علم میں آیا ہے کہ اس وقت جہانگیر ترین اپنے ساتھیوں کے ساتھ میٹنگ میں مصروف ہیں اور عین ممکن ہے کہ اگلے ایک دو دن میں کوئی بہت بڑی خبر آپ کو سننے کو مل جائے۔ اس خبر میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان کی حکومت ختم ہو گئی، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ پورا مافیا گرفتار ہو گیا، جو قریباً ناممکن ہے۔ پہلی خبر کے امکانات زیادہ ہیں کیونکہ ماضی کی ہمیں تاریخ یہ بتاتی ہے پچھلے 30 سال کی کہ یہ بہت مضبوط مافیا ہے۔ آج بھی عمران خان نے لاہور میں نے اس طرح کی سٹیٹمنٹ دی ہے، یہ لوگ ان کا کارٹل ہے، یہ چینی والے، گھی والے، یہ گندم والے اور یہ دوسرے ملوں والے، یہ سارے لوگ اصل میں رشتہ داریاں ہیں ان کی آپس میں، سب کی پارٹیاں یہ تقسیم کر لیتے ہیں اور ان کا اثر رسوخ اتنا زیادہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہی وجہ ہے، آپ دیکھ لیں کہ آج نواز شریف کے حوالے سے جو پاکستان سے فرار سے حوالے سے ان کی خبریں لگتی ہیں، یہ کہا جاتا ہے اس میں ایسے ہی امکانات ظاہر کیے جاتے ہیں۔ یہ امکانات ظاہر اس لیے کیے جاتے ہیں ناظرین کرام کہ تجربے نے یہ بتایا ہمیں کہ مشرف جیسے بندے کو بھی اس کارٹل نے، یہ مافیا جو ہے نا، پھر آپس میں مل کے ایک کارٹل بن جاتا ہے، یہ بھگاتے ہیں۔ وہ جو سسیلین مافیا کا لفظ استعمال کیا تھا نا کورٹ نے میاں نواز شریف کے فیصلے میں، آپ یقین کریں وہ 100% صحیح تھا۔ اب ہمارے یہاں چونکہ انہوں نے لوگوں کا ایک سازش کے تحت مزاج ایسا بنا دیا ہے کہ ہم مرنے مرانے پہ آ جاتے ہیں۔ مثلا اگر میں ساری باتیں عمران خان کے متعلق کہوں تو پھر تو میرے جو دوست ہیں نون لیگ والے بڑے خوش ہوں گے، اگر یہ میں باتیں شریف فیملی کے متعلق کہوں گا تو بڑے ناراض ہوں گے۔ مجھے آپ ایک بات بتائیں، جب یہ چینی کا سکینڈل ہوا تھا تو یہ لوگ کیا کہتے تھے نون لیگ والے دن رات؟ وہ جو اپنے بندے کو بھگا دیا، اپنے بندے کو یہ کر دیا، اپنے بندے کو وہ کر دیا، اور یہ ہو گیا وہ، اس کے جہانگیر ترین کے متعلق ہی کہتے ہیں نا جب یہ لندن چلے گئے تھے۔ اب جب عمران خان نے جہانگیر ترین اور دوسرے جو یہ ہیں ان کے جو دوسرے یہ گروپ ہے چینی والا، اس پہ بہت سختی کیا، ان پہ ان کی گردن کے گر شکنجہ تنگ کیا ہے، تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ جو یہ کہتے تھے کہ عمران خان، وہ اس کو دعوتیں دے رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ آ جاؤ، ہمارے ساتھ آ جاؤ، ہمارے ساتھ آ جاؤ، ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ یہ ہے ان کی وہ گندی غلیظ مکروہ سیاست جس کے لیے میرے پیارے پاکستانی نوجوانوں، تم ایک دوسرے سے دشمنیاں کرتے ہو، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن جاتے ہو۔ ان بغیرتوں کے لیے، ان بے شرموں کے لیے خدا کا خوف کرو اور نکلو اس شکنجے سے، اپنے آپ کو آزاد کرو، اپنے آپ کو آزاد کرو۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہو بے داغ ضرب ہو کاری۔ مجھے بتائیں ان میں کوئی ایسی خوبی نظر آتی ہے؟ یہ منافق، ریاکار، گندے، غلیظ، سمگلر، کرپٹ لوگ ہیں۔ انہوں نے آپ کے دماغوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے ماہرین نفسیات حاصل کر کے۔ یہ باقاعدہ ان لوگوں کی ماہرین کی خدمت حاصل کرتے ہیں کہ آپ کو پاگل کیسے بنائیں، آپ کو بیوقوف کیسے بنائیں، آپ کی غریبی کو کیسے ایکسپلائٹ کریں، آپ کی تعلیمی قابلیت کو کیسے ایکسپلائٹ کریں۔ اس میں کوئی اس کے علاوہ نہیں، یہ جرائم پیشہ لوگوں کا یاد رکھنا، پیسے کا نہ کوئی ملک ہوتا ہے نہ کوئی سرحد ہوتی ہے، جرم کا نہ کوئی ملک ہوتا ہے نہ کوئی سرحد ہوتی ہے، نہ ان کا کوئی پرچم ہوتا ہے۔ ان کو جہاں موقع ملے گا یہ حرام کاری کریں گے۔ سب سے بڑا ان کا ہیڈ کوارٹر اس وقت UK ہے۔ دنیا کے بدترین جو کرپٹ اور لوگ خربوں روپے اپنے ملکوں کے لوٹ کے بھاگے ہیں، ان میں جے مالیہ جیسا انڈین بھی شامل ہے، یہ سب وہاں اپنا لیتے ہیں۔ UK کے قوانین اتنے ان کے لیے سہولت پیدا کرتے ہیں کہ آپ ایسی تیسی اپنے لوگوں کے، اپنے ملک کے پھیر کے آ جاؤ، وہاں انویسٹمنٹ کرو، وہاں پیسہ لگاؤ، آپ کے لیے ساری سہولتیں موجود ہیں۔ یہ ان کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ جس طرح کہ کبھی دہشت گرد جو پاکستان میں دہشت گردی کرتے ہیں، ان کا فرار ہو کے
قیام کے لیے بہترین ہیڈ کوارٹر دبئی ہے، اس طرح لندن جو ان کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ ناظرین کرام، آپ اب تک کی اطلاعات کے مطابق جب جہانگیر ترین نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا تو اس کے بعد سے عمران خان چونکہ اب ڈٹ چکا ہے، اس نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جو تانے میں نے دیا کرتے تھے اس کو یہ نون لیگ والے کہ میں اب آر یا پار، اس نے آج کی میں تازہ اطلاع آپ کو دے رہا ہوں کہ 10 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، 31 شوگر ملز کو نوٹس چلے گئے ہیں، 57 اکاؤنٹ سیز کر دیے گئے ہیں، ان میں 19 بے نامی اکاؤنٹ بھی شامل ہیں۔ ایف آئی اے کے جو عملہ ان کا مددگار تھا اس سارے کو، بلکہ کمپلیٹ ایف آئی اے کو ریپلیس کیا جا رہا ہے، تبدیلیاں کی جا رہی ہیں اور یہ 15 دن اس عمل میں لگیں گے۔ جہاں تک تعلق ہے جہانگیر ترین صاحب کا، ان کے 30 پاکستانی اکاؤنٹ سیز کیے گئے ہیں، جن میں 2 پاؤنڈز کے 2 ڈالرز کے اکاؤنٹ بھی شامل تھے، یہ سب اکاؤنٹ سیز کر دیے گئے ہیں۔ خسرو بختیار کے جو عزیزوں کی ملیں ان پہ بھی چھاپے ڈالے جا رہے ہیں۔ اس وقت گزارش یہ ہے کہ عمران خان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے آر یا پار، کیونکہ اب تک وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ اس کے دوست جو ہیں وہ وقت لے رہے ہیں اس سے، لیکن اب اسے پتہ لگ گیا یہ دھوکے باز ہیں اور یہ سب اس مافیا کا حصہ ہیں، اور یہ مافیا جو ہے نا جی، یہ سیاست میں بھی ہے، یہ مافیا یہ معیشت میں بھی ہے، یہ مافیا اسٹیبلشمنٹ میں بھی ہے، یہ مافیا ہر جگہ پر ہے، یہ لوگ ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں۔ مجھے آپ بتائیں، جنرل مشرف سے این آر او جو لیا تھا بے نظیر نے، تو جنرل مشرف نے کیوں دیا تھا ان کو این آر او؟ نواز شریف کو این آر او کیوں دیا تھا؟ ان کو کیوں ملک میں آنے؟ اگر اتنی بات تھی پکی یا کچھ، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اب آج ہائی کورٹ میں جب وہ پیش ہوا ہے نا، وہ شیخو پوریا چڑھا اپنے اس کے لیے ضمانت کے لیے، مجھے اتنی نفرت ہے اپنے ملک کو گالی دینے والوں سے کہ میں ان کے نام بھی اپنی زبان پہ نہیں لینا چاہتا، کیونکہ نام ان کے مسلمانوں والے ہیں اور ان کا کوئی نہ کوئی اسلامی مطلب بھی نکلتا ہے۔ یہ مکروہ لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ ان کے نام مسلمانوں والے ہوں۔ ہم جس حد تک چاہیں ان سے نفرت کا اظہار تو کر سکتے ہیں، اس پر تو ہم قادر ہیں، کچھ کرنے پہ نہیں ہیں، لیکن جتنے پہ ہیں انشاءاللہ وہ تو ضرور کریں گے۔ کل کو اللہ کی عدالت میں ہم بھی پیش ہونا ہے۔ آج چیف جسٹس کی عدالت میں اس نے درخواست دی کہ جی یہ تھانے میں میرے خلاف غداری کا مقدمہ جو بنا ہے یہ ناجائز ہے، تو یہ وہ اللہ اکبر، جو چیف جسٹس نے اس کی کلاس لی، اس نے کہا کہ تم غداری کا تم پر مقدمہ ہے اور تم یہاں میرے پاس آ گئے ہو، جاؤ پہلے مقدمہ کلیئر کراؤ جا کے۔ اور تم لوگ مطلب اپنی سیاست میں ملک کو سٹیک پہ لگا دیتے ہو، جو منہ میں آتا ہے بک دیتے ہو۔ تم نے یہ اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ تم نے یہ کہا تھا کہ ہم پاکستان کھپے کا نعرہ نہیں لگائیں گے، جس پر جج صاحب نے شدید غصے کا اظہار کیا، بڑا ان ایکسپیکٹڈ رویہ تھا آج ان کا، اور انہوں نے ایسی تیسی کر کے رکھ دی، بالکل ایسا ہی جیسا کہ آج قاضی فائز عیسیٰ نے وہاں وکیلوں کے اجتماع میں اپنے غصے کا مظاہرہ کرتے ہوئے، اپنے جو دشمنی ہے اسٹیٹ کے ساتھ اس کا مظاہرہ کرتے ہوئے، انہوں نے اطہر من اللہ کے خلاف جو باغی وکیل ہیں ان کو سچا ثابت کر دیا اور اس کو جھوٹا ثابت کر دیا۔ یہ ہے ہماری عدلیہ، یہ ہے ان کا کردار، یہ ہے ان کا وقار، اور ان لوگوں کے ہوتے ہوئے ان پہ بھی اس کا اثر رسوخ ہے نا، اس مافیا کا۔ اب ناظرین کرام دیکھیں، بات سیدھی ہے، عمران خان نے اعلان جنگ کر دیا، اس کی پالیسیاں غلط ہیں یا صحیح ہیں، لیکن یہ بات ثابت کرتی ہے کہ یار وہ سچا بندہ ہے، وہ ڈٹ گیا، اس کو بڑا ڈرایا دھمکایا انہوں نے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ میرے جیسے ٹگے کے ویڈیو ہیں، میں بھی کہہ رہا تھا کہ خان صاحب نہیں آپ اس کو نہ کریں، یہ بندے نے بھاگ کے آپ کی حکومت بنائی ہے، یہ کیا وہ کیا، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ 50 روپے کلو والی چینی کو 100 روپے کلو تک پہنچا دے، یہ تو بدماشی ہے۔ اس لیے اس مرحلے پہ قوم کو عمران خان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ کسی کا کوئی اچھا عمل ہوتا ہے نا جو اسٹیٹ کو فائدہ دے، اس میں اس کی حمایت کر دیا کریں، اپنے سیاسی تعصبات سے بالا تر ہو کر، کیونکہ کل کو آپ کو اللہ کی عدالت میں بھی پیش ہونا ہے، یہ بات کبھی نہ بھولیں۔ اب بات یہ ہے کہ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو لاہور میں ان کی بھی میٹنگ جاری ہے، جو باغی گروپ ہے،
اور عمران خان بھی ڈٹے ہوئے ہیں. عمران خان کسی سے کوئی میٹنگ نہیں کر رہا. میرا دل یہ کہتا ہے کہ ملک میں جو بھی محب وطن بارسوخ لوگ ہیں وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور یہ ملک چونکہ ملک بہت قربانیوں کا حاصل ہے اور اللہ کے نام پہ بنا ہے، جھوٹا سچا جیسا بھی ہے وہ بندہ ریاست مدینہ کا نام لیتا ہے تو اللہ اس کی مدد کرے گا. اور ہماری جان ممکن ہے کہ اس مافیا سے چھڑ جائے جو بظاہر ناممکن دکھائی دیتا ہے، لیکن اللہ چاہے تو نا امیدی سے امید کی ایسی شمع روشن کرتا ہے کہ انسان کی آنکھیں چندھا جاتی ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین. ناظرین کرام، درخواست ہے کہ ہماری چینل پکار کو بھی سبسکرائب کریں، جس کا لوگو اب آخر میں آئے گا. اس لیے کہ جو چیزیں ہم اس چینل پہ دے رہے ہیں، جو آپ دیکھ رہے ہیں، وہ ہم پکار پہ نہیں دیتے. جو پکار پہ دیتے ہیں وہ اس پہ نہیں دیتے. اب یہ ہم نے اپنی پالیسی بنا لی ہے. تو آپ دونوں جگہ مختلف قسم کی جو ہماری محنت ہے اس کو دیکھیں، اس سے کچھ حاصل کریں اور ہمارے لیے دعا فرمائیں. آپ کا بہت شکریہ.